بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر کہ ہمارے بہت عزیز دوست رفیع الدین رفیق اس دنیا میں نہیں رہے، ایک برق بن کر مجھ پر گری ہے۔ خیط الرجال کے اس دور کے اندر اچھے لوگوں کا اڑ جانا بہرحال ایک ایسی مصیبت ہے جو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ رفیع الدین رفیق سے ہمارا سابقہ گزشتہ 35 سالوں سے، وہ ایک طلبہ تنظیم میں کام کرتے تھے، ہم لوگ بھی اسی میں کام کرتے تھے۔ گو کہ وہ ہم سے بہت جونیئر تھے، لیکن کام کے معاملے میں مستعدی اور اخلاص اور اس مشن کو پورا کرنے کی جو ان کی تڑپ تھی وہ بہرحال ہم لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد اورنگ آباد میں ہم لوگوں کا سابقہ صحافت کے حوالے سے ہوا ہے۔ صحافت میں ہم نے ایک ویکلی نکالنے کی کوشش کی تھی جس کا نام ترجمان ملت تھا۔ اس میں رفیع الدین رفیق کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا۔ چیزوں کو بنانا، کھڑا کرنا، اس کو لے کر چلنا، بہرحال وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتے تھے۔ یہ جو چیز ان کے اندر تھی اس میں الحمدللہ وہ بڑے کامیاب تھے اور ترجمان ملت کامیابی سے نکلتا رہا۔ وہ کہ یہ ویکلی تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے ہم اس کو نکال نہیں سکے۔ پھر میں نے اپنی سطح پر اس کو منتھلی بنیادوں پہ نکالنا شروع کیا، لیکن رفیع الدین رفیق کا جو ساتھ تھا اور جو انہوں نے محنت کی تھی اس کے لیے، وہ بہرحال ہمارے لیے ایک گڈ ول بنانے میں بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ رفیع الدین رفیق صرف صحافت ہی نہیں بلکہ ویسے ہی امت کے اور ملت کے معاملات میں بہت ایکٹیولی اور بہت آگے بڑھ کر کام کرتے رہے۔ ان کو لگتا تھا کہ ملت میں بہتر صلاحیت کے لوگوں کا اضافہ ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کا اضافہ ہونا چاہیے اور لوگ جو ہے ملت کی خدمت کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں جائیں، ان کے لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے۔ خاص طور سے صحافت میں بھی وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے ایک روز نامچے کے بہت اہم آدمی ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں اور ان کا ساتھ دینے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ بلکہ اس پورے روز نامچے کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی جو شروعات ہوئی تھی، اس کے بیسک میٹنگیں میں کلیدی رول جو ہے رفیع الدین رفیق ہی کا تھا۔ ابتدائی میٹنگوں میں ہم لوگ بھی شریک ہوتے رہے، لیکن بعد میں وہ کسی اور جگہ سے نکلنا شروع ہوا۔ بہرحال لیکن جو ماسٹر مائنڈ جس کو کہتے ہیں، اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے رفیع الدین رفیق ہی کا تھا۔ صحافت میں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اورنگ آباد سے ایک اور مزید روز نامچے کے لیے انہوں نے بات کی تھی، ہم لوگوں سے کئی میٹنگیں ہوتی رہی تھی۔ اس میں ان کا اخلاص اور ان کی جو ملنساری تھی وہ بہت اہمیت رکھتی تھی لوگوں سے تعلقات کے معاملے میں۔ مجھے معلوم ہے ترجمان ملت کے معاملے میں زیادہ وقت تو دے نہیں سکتا تھا، لیکن جو انہوں نے کام کیا، جتنے بڑے صحافیوں سے ان کے تعلقات تھے، لوگوں سے وہ مضامین لکھواتے تھے، ان سے منگواتے تھے اور پھر اس کو شائع بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ پوسٹ بھی کرتے تھے، یعنی اس قدر محنت وہ کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اردو ٹائمز کی ذمہ داری بھی ان پر تھی اور وہ اردو ٹائمز کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی بھی ایسا تھکا ہوا ہارا ہوا محسوس نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ موٹیویٹیو اور ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے والی پوزیشن میں رہتے۔ ان کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اس کا وہ اظہار کریں، تشہیر کریں، اس کے لیے وہ اپنے کریڈٹ لیں۔ لیکن جس سرزمین سے ان کا تعلق تھا، صوفیہ اور اولیاء کرام کی سرزمین خلد آباد، اس کی مٹی میں شاید یہ بات ہو کہ کام کیے جاؤ، نیکی کیے جاؤ اور اس کا اظہار نہ ہو، یعنی اپنے نفس کو دبا کر وہ جو ہے وہ کریڈٹ لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ کام کرنا چاہتے تھے۔
یہ جو وصف ہے وہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اللہ جس کو اسٹیٹس دیتا ہے یا منصب دیتا ہے اس کے اندر اپنے منصب کے معاملے میں، کام کے معاملے میں اظہار نہ ہو، اس کی تشہیر نہ ہو، اس کی شوکت نہ ہو تو کچھ کمی محسوس کرتا ہے آدمی. لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر اشتہار کے، بغیر اظہار کے وہ اپنا کام کیے چلا جاتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ شہر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ان کی کوششوں کے نتیجے میں بہت آگے بڑھے ہوں گے اور انہوں نے کام کیا ہوگا. زمین کے اوپر جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے لوگوں کو نوازتے رہتا ہے. ان میں سے رفیع الدین رفیق بھی ایک شخص تھے. ان کا جو یہ طریقہ تھا کہ یہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا کرتے تھے. اور جہاں تک کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا سوال ہے اس کی تعبیریں بہت جلدی ملتی ہیں، کیونکہ جو بند آنکھ سے خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیریں تو کبھی کبھی ملتی ہیں، لیکن کھلی آنکھ سے جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیریں بہت جلدی پاتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ خوابوں کا سوداگر تھا یہ شخص، جس نے اپنے اطراف میں لوگوں کو وہ خواب بانٹے اور ان کو آگے بڑھانے کی اس نے کوشش کی. ہمارا ساتھ تو بہرحال ایک تنظیمی حوالے سے بھی تھا، طلبہ تنظیم کے، پھر صحافت کے حوالے سے بھی تھا، اور پھر ملت کے دکھ درد میں جو مسائل آتے تھے اس سلسلے میں بھی تھا. میں نے شخص کو ہر ایشو پر قلم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ چاہے خلد آباد کے اولیاء کرام کی سرزمین میں تاریخی حوالے سے بات کرنا ہو، یا یہ کہ سلاطین کے، یعنی اس وقت کے سلاطین کے بارے میں کوئی انفارمیشن کا دینا ہو، یا یہ کہ مساجد کے معاملات میں کوئی حکومت کی پالیسی وغیرہ کو جو ٹارگیٹ کرنا ہو، یا یہ کہ ملت کے دیگر مسائل میں شریعت کے ہوں، مساجد کے ہوں، اور کسی معاملے میں وہ شخص کا قلم ایمانداری و اخلاص سے ساتھ چلتا تھا. اور یہ بڑا وصف ہے. ہر وقت ہر زمانے میں ایسے لوگ بہرحال اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، جن میں سے ایک رفیع الدین رفیق بھی تھے. ورنہ زمین کے اوپر جس انداز کا ماحول ہے اس میں ایسے لوگوں کو خال خالی ڈھونڈا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ شخص کے اندر صلاحیتیں رکھی تھی، جو وصف عطا کیے تھے، اس سے دلوں کو جوڑنے کا کام وہ شخص کیا کرتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ان سے وابستہ تھے، لیکن میں تو کم سے کم اپنے آپ کو بہت قریب ان سے محسوس کرتا تھا. حالانکہ وہ شاید میری ایج میں بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن کلوزنس ہمارا بہت تھا. بہت سارے ایشوز میں ملتے، اکیلے میں مشورے بھی ہوتے تھے ہمارے، کس ایشوز میں کیا کرنا چاہیے، کیا اسٹینڈ لینا چاہیے، کون سی لائن کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے، ایون تحریر میں کن چیزوں کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس پر کافی وہ فون سے یا کبھی کبھی آ کر بھی مشورے کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ان کا مطالعہ کا، صحافت کا مجھ سے زیادہ ان کو تجربہ تھا، اور وہ عملی فیلڈ کے اندر تھے، لوگوں سے تعلقات ان کے تھے. اس کے باوجود بھی وہ یہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھ کو ٹریٹ کرتے تھے. تو یہ ان کی ظرف کی بات تھی کہ وہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے تعلقات کو مینٹین کرتے تھے. اس میں ان کے والدین وغیرہ کا بہرحال ان کی تربیت میں ایک بہت اہم رول رہا ہوگا. کچھ چیزیں میرے علم میں انہی کے توسط سے آئی ہیں. اس نے کہ خلد آباد میں کہ آخری خلیفہ کی یہ خواہش تھی کہ وہاں مدفون ہوتے. اس کے لیے شاید وہ واحد آدمی تھے جن کے پاس کوئی سورس تھا، وہ بتاتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ آخری خلیفہ کی خواہش کہیں دستاویز کی شکل موجود ہو، لیکن یہ علم ان کے ذریعے سے ہی ہمیں ہوا تھا. بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ خبر کھودی گئی ہے، اس کے کھودنے والے اب بھی زندہ ہیں اور وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. اس قسم کی جو معلومات ہیں، جو پریکٹیکل آسپیکٹ سے اب بھی موجود ہے، یہ حوالے کے لیے جو ہے رفیع الدین کا جو نام بہت اہم تھا، ایک پریکٹیکل ریفرنس کے حوالے سے. ویسے تو کئی کتاب میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے کہ یہ کوئی خبر کھودی گئی ہے اور وہاں کی جو خواہش تھی، لیکن ایک پریکٹیکل ریفرنس کے طور پہ رفیع الدین یہ سب بتاتے تھے. تو تاریخ کا ایک ذوق بھی ان کو تھا، جغرافیہ سے بھی وہ واقف تھے، صحافت کی بھی ایک دھن تھی ان کو، اور اچھے سے اچھا کوئی کام کرنا وہ چاہتے تھے.
اردو ٹائمز نے ان کی بہرحال کچھ نہ کچھ ہمت افزائی کی اور ان کا ریسپیکٹ بھی کیا، جس کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑے اخبار کے اندر لکھنے والے مانے گئے، اور جن ایشوز کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اور ملت کے ریئل ایشوز تھے اس میں انہوں نے ایمانداری سے اپنا کام کیا، اس کے اندر جس قسم کا جو یلو جرنلزم کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے کوسوں دور تھے۔ ہمیشہ جب بھی مجھ سے بات ہوتی کہتے یار ضیاء بھائی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ بچنا بھی مشکل ہے، یعنی یہ کہ کسی خرابی کی طرف اقدام کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس زمانے میں برائی سے بچنا بھی بڑا محال ہو گیا ہے۔ اس انداز کا وہ تاثر دیتے تھے اپنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صحافت کو بڑی ایمانداری سے برتا اور بھروسہ ہے، اور یہ بہرحال اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کے۔ جہاں تک ہمارے دینی معاملات وغیرہ میں جو مشترکہ خیالات تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال وہ شخص اللہ کا ایک محبوب بندہ تھا جو زمین پہ اپنے کام کرتا رہا، اور بہرحال ہم یہ تو کم سے کم گواہی دے سکتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کی، اس پر ہم گواہ ہیں، اور اللہ کو بھی گواہ بنا کہتے ہیں کہ اگر کبھی گواہی دینے کی بات ہوگی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ رفیع الدین ایک مخلص شخص تھا، اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ باقی معاملات وہی جانتا ہے جس نے ان کو اس حیثیت اور منصب پر پیدا کیا، ظاہر جو ہمارے معاملات تھے وہ اس درجے میں ہم کو لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم اللہ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات میں بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جانے والوں کا کوئی بدل تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے اچھے بدل بھی پیدا کر سکتا ہے، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے ان اوصاف کے ساتھ کمپنسٹ کرے۔ امت کو ایسے رجال کی، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو ان اوصاف سے حامل ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس امت کے اس نقصان کی بھرپائی کو کمپنسیٹ کرے اور بہتر سے بہتر صلاحیتوں کے لوگ اس امت کو عطا کرے، لیکن تب بھی ایک کمی تو رہے گی کہ جو دل کو ہمیشہ چبھتی رہے گی کہ اس قدر قریب رہنے والے لوگ، اس قدر صلاحیت رکھنے والے لوگ پھر شاید دوبارہ مل پائیں یا نہیں پائیں، اور ایک ایسا شخص جو داغ مفارقت دے گیا بہت جلدی، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، تو اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے آزو بازو موجود ہے، اور یہ خبر گو کہ صحیح ہے لیکن کبھی کبھی غلط لگتی ہے کہ وہ ہمارے موجود نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو کچھ اللہ نے انہیں صلاحیت دی تھی اس سے پوری امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے لواحقین کو اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیز دوست، مشہور سینئر صحافی، تجربہ کار صحافی، اور صرف صحافی نہیں بلکہ زبان و ادب کا اچھا ذوق رکھنے والے، تاریخ سے خاص دلچسپی رکھنے والے، بلکہ اورنگ آباد دکن کی بہت سی تاریخ انہیں ازبر یاد تھی، ہم اسے کہیں گے کہ منی انسائکلوپیڈیا۔ یہاں کے مزارات، درگاہ، خانقاہیں، نظام حکومت کے کام، ملک امبر کے کارنامے، اورنگزیب کے کارنامے، اس سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ جناب رفیع الدین رفیق صاحب کا کل انتقال ہو گیا، وہ اتنے مقبول تھے کہ کل نماز جنازہ میں جو لوگ وہاں پر شریک تھے، جو تاثرات پیش کر رہے تھے، اور آج بھی جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے تعلق سے بے پناہ انہوں نے کام کیے، ان کے کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ صحافت میں بہت کام کیا، بے باک صحافت کی، اور تاریخ میں بہت کام کیا۔ ان کے تاریخی مضامین تحقیق ہوتے تھے اور کئی لوگوں کے لیے تحقیق کی راہ کھلتی تھی۔ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا تاریخی مقامات تعارف کرانے کا، اسپاٹ پہ جا کے موقع ڈھونڈ کے اتنی مشکل سے پہنچتے تھے، اور جو چیز پیش کرتے تھے وہ اچھے لوگ اس میں جو ہے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ رفیع الدین بھائی ہمارے دوست تھے اور اکثر ہم سے ملتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب ملتے نہیں تھے۔ ان کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، ان کے بچے بھی ہیں
اور ان کے کارنامے تاریخ اور ان بات تاریخ پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. کتاب ہم نے ان سے کہا بھی تھا کتاب ترتیب دیجیے، تو انشاءاللہ ان کے تاریخی مضامین کو جمع کیا جائے گا، ان کے تمام مسودوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو اخراج عقیدت کے طور پر ان کی کتاب شائع کی جائے گی. ہم آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے بچوں پہ اپنا ہمیشہ ساتھ رہنے دیں. یہ کہہ کے ہم السلام علیکم.